محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت اسلامی ہند حلقہ کرناٹک کے نیوز بلیٹن میں استقبال ہے۔ پہلے کچھ سرخیاں۔ محترم امیر جماعت سید سعادت اللہ حسینی حفظہ اللہ نے آرٹیکل 370 پر سپریم کورٹ کے فیصلے پہ کہا، سپریم کورٹ کا فیصلہ مایوس کن۔ جماعت اسلامی ہند حلقہ کرناٹک کی شورا کا 2 روزہ اجلاس میں عالمی، ملکی و ریاستی حالات پر متعدد قراردادیں منظور۔ امیر حلقہ ڈاکٹر محمد سعد بیلگامی دل کے عارضے کے بعد روبہ صحت، مکمل شفایابی کے لیے دعاؤں کی درخواست۔ فارم ہاؤس میں بنگلور میٹرو کا 2 روزہ تربیتی اجتماع برائے وابستگان کی کثیر تعداد شریک۔ خبریں تفصیل سے۔ کے سہیل، سیکریٹری میڈیا، جماعت اسلامی ہند کی طرف سے جاری کردہ پریس ریلیز میں کہا گیا کہ امیر جماعت اسلامی ہند سید سعادت اللہ حسینی نے کہا کہ آرٹیکل 370 پر سپریم کورٹ کا فیصلہ مایوس کن۔ تفصیلات۔ آرٹیکل 370 کے منسوخی کو برقرار رکھنے پر سپریم کورٹ کے فیصلے سے مایوسی ہوئی۔ اس فیصلے سے اتفاق نہیں کیا جا سکتا۔ 4 سال قبل جس طرح مرکزی حکومت نے یہ فیصلہ لیا تھا اور مذکورہ آرٹیکل کو اچانک اور ایک طرفہ طور پر عوام یا ریاستی اسمبلی سے مشورہ اور پارلیمنٹ میں مناسب بحث کیے بغیر ہی منسوخ کر دیا تھا، یہ یقینی طور پر پارلیمانی جمہوریت کی بنیادی اصولوں کے خلاف ہے۔ بدقسمتی کے ساتھ عدالت نے بھی اس پر توجہ نہیں دی اور وفاقیت پر سمجھوتا کر لیا گیا۔ یہ باتیں امیر جماعت اسلامی ہند سید سعادت اللہ حسینی نے میڈیا کو جاری اپنے ایک بیان میں کہا۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت سپریم کورٹ کے اس فیصلے کا حوالہ دیتے ہوئے ملک کی کسی بھی ریاست کو منتخب کر کے یونین کے زیر انتظام علاقے میں شامل کر سکتی ہے۔ کیا یہ جمہوریت اور ہماری یونین کے فیڈرل سسٹم کے لیے اچھا ہوگا؟ محترم امیر جماعت نے کہا کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ فوری طور پر ریاست کا درجہ بحال کرے اور سپریم کورٹ کی مقرر کردہ ڈیڈ لائن سے قبل آزادانہ و منصفانہ انتخابات کرائے اور 1980 کی دہائی سے ریاستی اور غیر ریاستی عناصر کی طرف سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی تحقیقات اور رپورٹ کرنے کے لیے سپریم کورٹ کی جانب سے جو غیر جانبدار مصالحتی کمیٹی قائم کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے، اس کی مخلصانہ تعمیل اور مصالحت کے لیے اقدامات کی سفارش کرے۔ 2، 3 اور 4 دسمبر۔ امیر حلقہ ڈاکٹر محمد سعد بیلگامی مرکزی جماعت اسلامی ہند دہلی میں منعقد عمرہ حلقہ اور معاونین کے تربیتی اجتماع میں مولانا وحید الدین خان عمری مدنی کے ساتھ شریک۔ 9 اور 10 دسمبر۔ 2 روزہ جماعت اسلامی ہند حلقہ کرناٹک کا وسط مدتی شورا اجلاس منعقد ہوا۔ پہلے دن شورا کی کارروائی امیر حلقہ کی صدارت میں ہوئی۔ دوسرے دن امیر حلقہ کی طبیعت کی ناسازی کی بنا پر شورا کی کارروائی مولانا وحید الدین خان عمری مدنی کی صدارت میں چلی۔ مجلس شورا جماعت اسلامی ہند حلقہ کرناٹک نے عالمی، ملکی و ریاستی و ملی صورتحال پر مندرجہ ذیل قراردادیں منظور کی۔ تفصیلات۔ جماعت اسلامی ہند کرناٹکا کی مجلس شورا کا اجلاس بنگلور میں ایک ایسے وقت میں منعقد ہو رہا ہے جبکہ جنگ بندی کے مختصر وقفے اور قیدیوں کے تبادلے کے بعد جابر و غاضب اسرائیل کی طرف سے فلسطین میں خصوصاً غزہ پر وحشیانہ بمباری دوبارہ جاری ہو گئی ہے۔ دنیا کے طاقتور ترین ممالک کی کھلی صف بندی کے مقابلے میں حماس کے نہتے اور بے سر و سامان مجاہدین کا جذبہ ایمانی، شجاعت اور پامردی بھی حیران کن اور داد تحسین کے مستحق بن گئے ہیں۔ خوشائن بات یہ ہے کہ عوامی سطح پر ان واقعات پر ساری دنیا میں اور خود یہودی عوام کی جانب سے بڑے پیمانے پر زبردست احتجاجات ہو رہے ہیں۔ ظلم اور ظالم کے خلاف اور مظلوموں کے حق میں انصاف پسند لوگ ہر جگہ صدا بلند کر رہے ہیں اور اپنی اپنی حکومتوں کے خلاف بھی آواز اٹھا رہے ہیں۔ مجلس شورا عوام کے اس زندہ شعور اور حوصلے کو قدر کی نگاہوں سے دیکھتی ہے اور گھٹا ٹوپ اندھیرے میں امید کی کرن قرار دیتی ہے۔ ہمارے قومی حکومت نے ابتدا میں اسرائیل کی تائید کا اعلان کرنے کے بعد اپنی دیرینہ پالیسی پر فوراً رجوع کر لیا اور فلسطین کے حق میں آواز اٹھائی۔ اسی طرح ریاستی حکومت نے فلسطین کے حق میں عوامی جلسوں پر پابندی لگانے کے موقف سے رجوع کر لیا اور اس کی اجازت مرحمت کر دی۔ شورا کا اجلاس ان دونوں کی ستائش کرتا ہے، تاہم گزشتہ دنوں خاموش احتجاج کے کوششوں پر بھی جو FIR درج کیے گئے تھے، یہ اجلاس ریاستی حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ انہیں واپس لیا جائے۔ وزیر اعلیٰ نے اس معاملے میں پولیس کی جانب سے کنفیوژن پیدا کرنے کی جو بات کی ہے، اس پر ضروری کارروائی کی جائے۔ یہ اجلاس حکومت ہند سے مطالبہ کرتی ہے کہ وہ ہندوستان کی دیرینہ استعمار مخالف اور فلسطین دوست خارجہ پالیسی کو جاری رکھتے ہوئے
فلسطینی عوام کو ان کے جائز حقوق دلانے کے لیے اپنے اثر و رسوخ کا بھرپور استعمال کرے اور آئندہ بھی حق و انصاف کا کردار ادا کرتی رہے۔ مجلس شورا کا یہ احساس ہے کہ ریاست کی فرقہ وارانہ صورتحال میں گزشتہ سالوں کی بنسبت اب قدرے بہتری آئی ہے۔ واضح ہوتا ہے کہ حکومت اگر شرپسندوں پر کڑی نظر رکھے اور مستعد رہے تو فرقہ وارانہ صورتحال کو بگڑنے سے بچایا جا سکتا ہے۔ یہ اجلاس اس کو قدر کی نگاہوں سے دیکھتا ہے اور توقع ہے کہ قانون کی پاسداری اور ذمہ داریوں کی ادائیگی کا یہ سلسلہ اور بہتر ہوگا اور ریاست میں امن و سلامتی کی کیفیت بھی مزید بہتر ہوگی۔ حالیہ دنوں میں ٹمکور میں سودی قرض کے چنگل میں پھنسے ایک مسلم خاندان کی اجتماعی خودکشی کے واقعے پر شورا کا اجلاس اپنی گہری تشویش کا اظہار کرتا ہے۔ ملت کے اندر خودکشی کا رجحان ذمہ داران ملت کو اصلاح کی جانب متوجہ کرتا ہے۔ بلا سودی قرضوں کی مختلف سطح پر ادارہ جاتی شکل میں عام کرنا چاہیے۔ زکوٰۃ میں قرض داروں کی مدد بھی شامل ہے۔ مالدار احباب کو اس پر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اجلاس حکومت کرناٹکا سے مطالبہ کرتا ہے کہ خانگی اور غیر قانونی سودی کاروبار منی لینڈرز پر پابندی لگائے، غریبوں کے استحصال اور ان پر زیادتی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کرے۔ شورا کے اجلاس کے دوران محترم امیر حلقہ کی طبیعت ناساز ہوئی، اسپتال میں داخل کیا گیا۔ اب گھر میں روبہ صحت ہو رہے ہیں۔ ناظرین سے امیر حلقہ کی مکمل شفایابی کے لیے دعا کی درخواست ہے۔ امیر حلقہ ڈاکٹر محمد سعد بلگامی کی طبیعت کی ناسازی کی بنا امیر حلقہ اور ارکان شورا کے مشورے سے محترم امیر جماعت جناب سید سعادت اللہ حسینی نے مولانا وحید الدین خان عمری مدنی کو جماعت اسلامی ہند حلقہ کرناٹکا قائم مقام امیر حلقہ نامزد کیا ہے۔ اب کچھ مقامی خبریں۔ اے پی سی آر کرناٹکا چیپٹر نے شہر شیوموگا میں حقوق انسانی کے عالمی دن کے موقع پر حقوق انسانی کے موضوع پر پروگرام کا اہتمام کیا۔ صدر اے پی سی آر کرناٹک ایڈوکیٹ پی عثمان، جنرل سیکریٹری اے پی سی آر کرناٹک ایڈوکیٹ محمد نیاز نے خطاب کیا۔ اس موقع پر حاضرین سے انسانی حقوق کا عہد لیا گیا۔ اسی طرح اے پی سی آر کلبرگی یونٹ اور ضلع لیگل سروسز اتھارٹی کلبرگی کے تعاون سے ہدایت سینٹر میں 10 دسمبر عالمی حقوق انسانی کے دن کی مناسبت سے عوام میں حقوق انسانی کے سلسلے میں آگاہی پروگرام منعقد کیا۔ امیر مقامی ذاکر حسین کی صدارت میں مہمان خصوصی ڈی ایل ایس سے کلبرگی کی سیکریٹری سرینیواس نولے اور مہمان جناب سرینیواس سرنورکر، معروف صحافی کلبرگی ایڈوکیٹ عبدالقدیر اور ضلع صدر اے پی سی آر کلبرگی یونٹ موجود رہے۔ بیدر میں بھی اسی طرح عالمی حقوق انسانی دن کا انعقاد سابق امیر حلقہ تلنگانہ مولانا حامد محمد خان صاحب کی صدارت میں کیا گیا، جس میں عوام کی کثیر تعداد شریک رہی۔ 2 دسمبر وجے پورہ ضلع سدبھاونا منچ نے ایک اجلاس منعقد کیا، جس کی صدارت سدبھاونا منچ کے ریاستی سیکریٹری جناب محمد کنی، ضلع سدبھاونا منچ وجے پور کے نائب صدر جناب پربھو گوڑا کے ساتھ ماہر تعلیم شری جی ٹی کوٹل سمیت معزز شخصیات نے شرکت کی۔ 2 دسمبر جی آئی او ٹمکون نے ٹیپو سلطان گرلز یتیم خانے کا دورہ کیا۔ اس یتیم خانے میں 5 سے 15 سال کی عمر کی 45 مسلم لڑکیاں رہ رہی ہیں۔ دورے کے دوران بچوں کو پڑھائی کے لیے ضروری اسٹیشنری اشیاء اور ناشتہ فراہم کیا گیا۔ ان یتیم بچوں کا حوصلہ بلند کرنے کے لیے ایک خوشگوار تفریحی سرگرمی کا اہتمام کیا گیا، جس کے نتیجے میں ان کے معصوم چہروں پر مسکراہٹیں بکھر گئیں۔ 3 دسمبر ٹمکور شعبہ خواتین کا ضلع سطح کا ایک روزہ تربیتی پروگرام سیکریٹری حلقہ تشکیلہ خانم صاحبہ کی سرپرستی میں منعقد ہوا۔ 10 دسمبر کلبرگی میں ایچ آر ایس کے خواتین ممبران کے لیے 2 دن کا ٹریننگ پروگرام منعقد کیا۔ کیپٹن عامر صدیقی، اسسٹنٹ کیپٹن ابرار احمد اور امیر جان نے خواتین کو ابتدائی طبی امداد، ناگہانی حادثات میں کیے جانے والے کام، مریضوں کو اسٹریچر کے بغیر اٹھانا، گیس سلنڈر اور گھر میں لگی آگ کو بجھانے کے ساتھ سانپ کے کاٹے کا علاج اور بھیڑ کو قابو میں رکھنے کی تربیت دی۔ شریک خواتین اس تربیتی کیمپ سے گزر کر خوشی کا اظہار کیا۔ جماعت اسلامی ہند بنگلور میٹرو 2 دن کا منفرد تربیتی و تفریحی پروگرام۔ تفصیلات 2 اور 3 دسمبر 2023 کو جماعت اسلامی ہند بنگلور میٹرو شہر کے ارکان، کارکنان، ایس آئی او، جی آئی او اور گلشن کے ممبران کا 2 روزہ تربیتی اور تنظیمی اجتماع شہر سے 60 کلومیٹر دور ایڈمرل ریسٹورنٹ شولاگری تمل ناڈو میں منعقد کیا گیا۔ اس اجتماع کا مقصد وابستگان جماعت نے مقصد تحریک سے والہانہ لگاؤ اور اس کے لیے اثار و قربانی کا جذبہ پروان چڑھانا، بنیان مرصود کی کیفیت پیدا کرنا۔ پہلے دن ارکان جماعت اور ذیلی تنظیموں کے ذمہ داران کا پروگرام رہا۔
इफ्तिताई सेशन में MP बशीर अहमद साहब, मौलाना एजाज अहमद असलम साहब, रुकन मरकजी मजलिस शूरा और हाफिज मोहम्मद रिशादुद्दीन, मेंबर मरकजी कमेटी बराए मेट्रो और बुक सेट्स ने फिक्री और अमली रहनुमाई फरमाई। सालिहा नूरीन साहिबा नाज़िमा ख़वातीन शहर बेंगलुरु और टीम की रहनुमाई में ख़वातीन की अमली तरबियत के लिए खेल मुकाबले मुनक़्क़द किए गए। मर्द हजरात के लिए नाज़िम इज्तिमा सुहेल अहमद साहब और टीम ने मुकाबलेजात मुनक़्क़द किए। इसका एक मुनफ़रद प्रोग्राम शजर सायादार तले तहरीकी सफ़र के तहत मौलाना एजाज अहमद असलम साहब से रुफ़क़ाए जमात का इमली के दरख्त तले 2 घंटे का तबादला ख्याल रहा। दूसरे दिन तमाम वाबस्तगान जमात शरीक रहे। मक़ासिद इज्तिमा के हुसूल के लिए तक़ारीर के सेशन मुख्तसर और मुकाबले और खेल कूद के सेशन के लिए ज़्यादा वक्त रखा गया था। शुरका इज्तिमा ने इस मुनफ़रद प्रोग्राम के इनक़ाद से अमली तरबियत हासिल होने का इज़हार किया और इस तरह के इज्तिमात मुक़ामी और शहर की सतह पर मुनक़्क़द करते रहने की ख्वाहिश ज़ाहिर की। 900 से ज़ायद की तादाद में वाबस्तगान शरीक रहे। बसवा कल्याण में मुसलसल 8वां कामयाब कुरान प्रवचन मुनक़िद। तफसीलात। बसवा कल्याण में 8वीं बार कामयाब कुरानी प्रोग्राम का इनक़ाद। 8वां सालाना प्रोग्राम प्रवचन प्रोग्राम 13, 14, 15 दिसंबर 2023 को बीदर ज़िले के बसवा कल्याण में मुनक़्क़द हुआ। मुल्क की तरक्की और अखलाक़ी इक़दार, एक पुरसुकून ख़ानदान, एक कामयाब और खुशगवार ज़िंदगी, इन मौज़ूआत पर हर रोज़ प्रवचन हुए। इस प्रोग्राम में तमाम मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले 6000 से ज़ायद अफराद ने शिरकत की। ज़िंदगी के तमाम शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद, मुअज़्ज़िज़ीन, स्वामीजी, सियासी, माशरती, मजहबी रहनुमा, ब्यूरोक्रेट, समाजी कारकुन, प्रोफेशनल्स, तुलबा, नौजवानों के साथ आम लोग इस प्रोग्राम में बढ़ चढ़ कर शरीक होकर इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया। मुसलसल 8 सालों से कुरान प्रवचन का प्रोग्राम एक मक़नातीस की तरह हजारों अफराद को अपनी तरफ मुतवज्जा किया है। ये इसकी पायदार मकबूलियत का अटूट सबूत है। कुरान प्रवचन प्रोग्राम में बसवा कल्याण के आसपास के हजारों गैर मुस्लिम लोग हिस्सा ले रहे हैं। लोगों को कुरान में दिलचस्पी दिलाने में जो काम किया है वो काबिल सताइश है और दूसरों के लिए भी एक नमूना है। ದೇವನ ಕರುಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೆಂದೂ ಕೂಡ ನಿರಾಶರಾಗಬಾರದು. ದೇವನ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೆಂದೂ ನಿರಾಶರಾಗಬೇಡಿ. ನೀವೆಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ 50-60 ವರ್ಷಗಳು ಮುಗಿದು ಹೋಯಿತು, ಬದುಕು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಬದುಕು ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಧಾರಾಳ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಈ ಕ್ಷಣದಿಂದ ನನ್ನ ಬದುಕನ್ನು ನಾನು ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ, ನನ್ನ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ನಾನು ತಿದ್ದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ, ನಾನೊಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಬದುಕುತ್ತೇನೆಂಬ ತೀರ್ಮಾನದೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಪಟ್ಟು ಮರಳುವುದಾದರೆ ದೇವ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾನೆ, ದೇವ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇನ್ನಲ್ಲಾಹ ಗಫೂರುರ್ ರಹೀಮ್ ಅಂತ. ದೇವ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸ್ತಾನೆ, ದೇವ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆ ತೋರುತ್ತಾನೆ. ಕುರಾನ್ ಪ್ರವಚನದ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿಬಿಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭಾವದಿಂದ ಸಭೆ ಮೇಲೆ ಸಭೆ ಮಾಡಿ ಈ ಸಭೆಗೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿ ಚೆಂದಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂದೇಶ ಇಷ್ಟೇ, ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಇದು ಶರಣರು ನಮಗೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿರುವಂಥದ್ದು ಶಾಂತಿಯ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಆ ಶಾಂತಿಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕುರಾನನ್ನು ಓದಿ ಅದನ್ನು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಜನತೆಗೆ, ನಮ್ಮ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಜನತೆಗೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ದೇಶದ ಜನತೆಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತು. अब तक इतना ही। अगले न्यूज़ बुलेटिन में फिर मुलाकात होगी। इस वक्त तक के लिए अपने मेज़बान अनस अबरार को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।